معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ افسانے کا عنوان ہے کوئلہ بھینا راکھ۔ زندگی کی حیران کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ زندگی نہ ہوئی، عمر و عیار کی زنبیل ہو گئی۔ ہر موڑ پر نیا انکشاف، ہر چوراہے پہ تحیر۔ بات الجھ گئی نا؟ بات ایسی خاص بھی نہیں، بس ذرا عمر رفتہ کو پلٹ کر دیکھا تھا اور اس دھول سے کیا کیا پھول لمحے برآمد ہوئے۔ ایک چہکتی لہکتی زندگی تھی، کچھ نارسائی کے قصے بھی تھے۔ اس کو جاننے کے لیے میرے ساتھ پیچھے جانا ہوگا، بہت پیچھے۔ یہ شہر دل افروز یعنی کراچی کی کہانی ہے، پاکستان کوارٹر کے ایک متوسط گھرانے کی، جہاں اکبر صدیقی اپنے کثیر العیال خاندان کے ساتھ فروکش تھے۔ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اکبر صدیقی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں تھے اور اپنے بزرگوں کی اعلیٰ تربیت کے باعث رزق حلال پر یقین کامل رکھتے تھے۔ اپنے بچوں کو کھلاتے تو خیر سادہ سودہ ہی تھے، پر دیکھتے شیر کی نگاہ سے تھے، خاص کر بیٹوں کو۔ بیٹوں کی مجال نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی لے لیں۔ بیٹیوں کو البتہ نسبتاً چھوٹ تھی۔ صدیقی صاحب مانو جیک آف آل ٹریڈ تھے، سیاسی پارٹی کے رکن، محلے کی مسجد کمیٹی کے بارسوخ ممبر اور ساتھ ہی ساتھ محلے کی بہبود کمیٹی کے صدر بھی۔ 70 کی دہائی تھی اور سقوط مشرقی پاکستان کا زخم تازہ تھا۔ لوگوں کی آنکھوں کی شرم سلامت تھی کہ محلے کی لڑکیاں سانجھی بیٹیاں سمجھی جاتی تھیں اور محلے دار کی خوشی غمی کے سب شریک کار بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا، بھٹو کی حکومت لبرٹی اور سوشلزم کا نعرہ لگا کر پرانی اقدار کو مسمار کرتی گئی۔ نیشنلائزیشن کے نام پر لوٹ کا بازار گرم تھا۔ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ صدیقی صاحب کے ریٹائرمنٹ میں بھی صرف 2 سال رہ گئے تھے اور رشوت نہ لینے کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ میں صدیقی صاحب ناپسندیدہ بھی، لہٰذا ایکسٹینشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ 3 سال پیشتر بڑا بیٹا میکینیکل انجینئرنگ سے فارغ ہو کر برسر روزگار ہوا۔ چونکہ آدمی ہر دل عزیز تھے، سو کہہ سن کر بیٹے کو دمام روانہ کیا اور دمام روانگی سے قبل سادگی سے اپنی بھانجی سے بیاہ بھی دیا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی سنگت میں راضی خوشی تھے۔ بڑی بیٹی کی شادی خیر و عافیت سے 2 سال پہلے اپنے بھتیجے سے کر چکے تھے اور پوری کوشش تھی کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے دوسری بیٹی کا بھی گھر بسا دے۔ چونکہ سب کے دکھ درد میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے ساکھ بہت اچھی تھی اور محلے والے اور ملنے جلنے والے دل سے ان کے قدردان تھے۔ بڑا بیٹا یعنی شفیع دمام میں اچھی طرح سیٹ تھا۔ امریکن کمپنی تھی، اس لیے تنخواہ اور دیگر مراعات سب کی سب نہایت معقول بھی۔ سمی نے جناح میں نوکری شروع کی تھی۔ تقی ایم.کام فائنل سے تازہ فارغ ہوا تھا اور رہا میں یعنی ذکی، تو میں نے ایم.ایس.سی پریویس میں قدم رکھا تھا اور آنکھیں یونیورسٹی کی چمک دمک سے چندیا گئی تھی، مانو مجھے جذبات کی رنگین اینک لگ گئی تھی۔ ایک شام ابا عصر کی نماز پڑھ کر فوراً گھر آ گئے۔ ابا عموماً مغرب پڑھ کر لوٹا کرتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد ابا کا لوگوں سے ملنے جلنے کا وقت ہوتا تھا۔ اس دن سمی ہسپتال سے آف تھا۔ ابا نے امی اور سمی کو آواز دی اور بیٹھک میں ایمرجنسی میٹنگ ہونے لگی۔ 1 گھنٹے بعد تینوں کمرے سے برآمد ہوئے اور ابا جان نے مجھے روپے تھماتے ہوئے کہا کہ جلدی سے چھہارے اور نقل لے آؤ، اور تقی کو بڑی آپا کی طرف دوڑایا کہ انہیں اور بہنوئی کو لے کر آؤ، کہنا سمی کا نکاح ہے، فوراً چلے۔ یا اللہ، نکاح کس سے اور کیوں؟ مگر ان سوالوں کے پوچھنے کی ہمت کس میں تھی؟ میں نے ایک نظر سمی کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک چمک اور چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ دل کو اطمینان ہوا کہ معاملہ زبردستی کا نہیں۔ گھر میں ایک دم سے ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ امی چھوٹی بہن نرگس کے جہیز کے ٹرنک سے کچھ جوڑے نکال رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابا کی نظریں مجھ پر پڑتی، میں ہول سیل کی دکان کی طرف امپریس مارکیٹ بھاگا۔ آج سمی کی شادی کی افراتفری کا سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ اس زمانے میں بھلا موبائل فون ہوتا تو ترنت ساری کہانی پتہ چل چکی ہوتی۔ اب تو جب نقل اور چھہارے لے کر گھر پہنچوں گا تبھی بلی تھیلے سے باہر آئے گی۔ مغرب کے بعد گھر پہنچا۔ بڑی آپا اسی وقت حق دق پہنچی تھی اور چونکہ ابا گھر پر نہیں تھے، اس لیے ابا کے سرپرائز دینے کی عادت پہ زور و شور سے تبصرہ جاری تھا۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی آپا اس شارٹ نوٹس پہ بھی نک سک سے تیار تھی، بلکہ دلہا سمیت سارا گھر ہی تیار تھا، صرف میں اور تقی بدحال تھے۔
اللہ بھلا کرے نرگس کا، اس نے ہم دونوں کے کپڑے استری کر کے تیار کر دیے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سمی کا نکاح تھا۔ کس سے؟ اچھا سوال ہے۔ تو جناب جواب یہ ہے کہ ہمارے محلے دار قیوم چچا کی بیٹی ناجیہ سے۔ قیوم چچا سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سن 73 میں وہاں سے لٹ پٹ کر آئے تھے۔ وہاں ان کا شاندار بزنس تھا۔ وہاں سے عزت اور جان بچا کر براستہ ہندوستان اور نیپال سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچے۔ ہماری ہی گلی کے چوتھے مکان میں، جو کہ مبارک چچا کا تھا، ان کے اوپر کے ادھورے حصے میں قیوم چچا اپنی بیگم اور 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ابا اور قیوم چچا کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ان دنوں قیوم چچا خاصے علیل تھے، سو یہ ایمرجنسی نکاح غالباً ان کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ خیر، ناجیہ لاکھوں میں ایک تھی۔ پچھلے سال ہی اس نے BSc کیا تھا۔ اس میں صرف ایک عیب تھا، اور وہ تھی غربت، اور فی زمانہ یہ بہت بڑا عیب تھا، خاص کر جب سے متوسط طبقے کو ریال و درہم کی ہوا لگی تھی۔ لڑکوں کی ماؤں کا دماغ عرش معلیٰ پہ تھا۔ انہیں اپنے ٹیڑھے بکے لڑکوں کے لیے بھی حور شمائل لڑکی درکار تھی۔ اب مجھے سمی کی مسکراہٹ کی وجہ بخوبی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ابا نے مجھے پھر پیسے پکڑایا کہ 5 کلو بکرے کی بریانی اور 3 کلو فرنی کا انتظام کروں۔ پھر یہ بریانی اور میٹھا سیراتی باراتی اور گواہان اور وکیل نے مل کر دلہن کے گھر کھایا، اور 12 بجے سے قبل ہنسی خوشی دلہن کو رخصت کرا کر گھر آ گئے۔ سمی اور شفیع کا کمرہ مشترکہ تھا، اور اب شفیع کے دمام میں ہونے کی وجہ سے سمی بلا شرکت غیر قابض۔ نرگس نے پڑوسن نصرت کو بلا کر کمرہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ولیمے کا اعلان ابا نے مسجد ہی میں کر دیا تھا۔ وہ آج سے ٹھیک 15 دن بعد تھا، کیونکہ انہی دنوں شفیع اور سمرہ بھابی نے بھی آنا تھا۔ تو جناب یہ تھی سمی میاں کی شادی خانہ آبادی کی تفصیل۔ اور مزے کی بات، اگلے ہی دن سمی غریب کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، اور اسے بھگتے بغیر اسے چھٹی ملنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے خاندان میں ناجیہ کا اضافہ نہایت خوشگوار تھا، اور ناجیہ کی شادی کی خوشی میں قیوم چچا بھی صحت یاب ہو گئے۔ ایک تو ابا کو ہر کام جھٹ پٹ کرنے کا عرضہ بھی تھا۔ شفیع کی شادی کی مبارکی کے سلسلے میں آئی چھوٹی خالہ نے نرگس کا ہاتھ مانگ لیا، اور ساتھ ہی جلدی کا تقاضا بھی کر دیا کہ فیصل کا امریکہ کا ویزا لگ گیا تھا۔ ابا میاں بھی سمی کا ولیمہ اور نرگس کی رخصتی پر تیار ہو گئے۔ امی نے شور بھی مچایا کہ بھئی 10-12 دن میں شادی کیسے ہو سکتی ہے، مگر چھوٹی خالہ نے امی کو منا ہی لیا۔ نرگس غریب دہائی دیتی رہ گئی کہ فائنل پیپر تو دے لوں، 2 سال کی محنت ہے۔ طے یہی پایا کہ رخصتی تو ہوگی، مگر اس کی ویزے بننے کے مرحلے کے دوران وہ اپنا فائنل ایئر کے پیپروں سے بھی نپٹ لے گی۔ گھر میں ایک دم سے گہما گہمی بڑھ گئی۔ بڑی آپا بلال سمیت میکے پدھاری، اور میری اور تقی کی صحیح معنوں کی شامت آ گئی۔ ہم دونوں ڈرائیور ہی بن کر رہ گئے تھے معزز خواتین کے۔ اس شادی اور ولیمے کے چکر میں میری یونیورسٹی سے بھی 1 ہفتے کی چھٹی ہو گئی، جو کہ دل کو نہایت شاخ تھی۔ ابھی تو ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے روشناس بھی نہیں ہوئے تھے، اور ساتھیوں سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا، پر بندہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابا ہمارے اکبر اعظم، ان کے آگے کس کی چلتی تھی جو میں پدی نہ پدی کا شوربہ آواز اٹھاتا۔ امی حضور بھی ایک نمبر کی مومنہ کہ ان کے 2 ہی خدا تھے، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی، اور وہ دونوں کے زبردست مقلد۔ مجال تھی کہ کبھی صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جائیں۔ شادی اور ولیمے سے فرصت پا کر یونیورسٹی وارد ہوئے تو پتہ چلا کہ پریکٹیکل گروپ بھی بن چکے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو اپنی منڈلی کا کہ انہوں نے میرا نام بھی اپنے گروپ میں ہی لکھوایا تھا۔ میری اس منڈلی میں 4 لڑکے تو اسلامیہ کالج کے اور 2 DJ سائنس کالج کے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں 5 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا جو یار لوگوں میں کہکشاں کے نام سے معروف تھا، اور جناب حق تھا۔ کیا آب و تاب تھی اس گروپ کی، نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ میں تو خیر ان دنوں ذرا جھپو تھا، پھر ذرا آہستہ آہستہ ماحول میں رچتا بستا گیا، اطراف عالم کی خبر ملتی گئی۔ اسی کہکشاں کی ایک زہرا جبین میرے حواس پر بری طرح اثر انداز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب بھی اس پر نظر پڑتی میرے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے۔ میں خود اپنی سوچوں سے پریشان تھا۔ ایمان کی بات ہے کہ ایسی کچھ خاص بھی نہ تھی، مگر جانے کیا تھا کہ دل سے اترتی بسرتی بھی نہیں تھی۔ اس نار میں ایسا روپ نہ تھا جس روپ سے دن کی دھوپ دبے، اس نار میں ایسا روپ نہ تھا جس روپ سے دن کی دھوپ دبے۔ اس شہر میں کیا کیا گوری ہے، مہتاب رخ گلنار لیے۔ کچھ بات تھی اس کی باتوں میں، کچھ بھید تھے اس کے چتون میں، کچھ بات تھی اس کی باتوں میں، کچھ بھید تھے اس کے چتون میں، وہی بھید کہ جوت جگاتے ہیں کسی چاہنے والے کے من میں۔ میری کوشش ہوتی کہ اس گروپ کی پچھلی رو میں بیٹھوں،
قسمت سے اگر پچھلی رو مل جاتی تھی پھر تو لیکچر کا اللہ ہی حافظ ہوتا، استادوں کا سب پڑھایا لکھایا سر پر سے گزر جاتا۔ ان 5 لڑکیوں کے پوائنٹ یکساں نہیں تھے۔ ایک دن مجھے نہ جانے کیا سوچی، میں سوسائٹی کے پوائنٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ رابعہ میری زہرا جبین کا پوائنٹ تھا اور ساتھ ہی اس کی دوست ہری مرچ بھی تھی۔ ہری مرچ یعنی نادرا یہ کہکشاں گروپ کی ایک سپوک پرسن تھی اور باڈی گارڈ بھی۔ اس کی زبان سے لڑکے بھی پناہ مانگتے تھے۔ وہ کوئی بات زمین پر گرنے ہی نہیں دیتی تھی، ہر بات کا گھڑا گھڑایا جواب تیار ہوتا تھا اس کے پاس۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ نادرا اور رابعہ کا سٹاپ ایک نہ ہو، اور وہ یقیناً قبولیت کی گھڑی تھی کہ نادرا پہلے اتر رہی تھی، مگر اترنے سے پہلے مجھ پر ایک تیز نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے جانے پر میں نے سکھ کا سانس بھرا۔ 2 سٹاپ بعد رابعہ اتری، میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ اس نے مڑ کر تو نہیں دیکھا مگر وہ ڈسٹرب ضرور تھی۔ ارے یہ کیا، رابعہ تو بڑی آپا کی پڑوسن نکلی۔ اپنے گھر کی گھنٹی بجاتے ہوئے ایک نظر مجھے دیکھا۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر تو یہ میرا ویکینڈ کا معمول ہو گیا۔ بڑی آپا میری اس ہفتہ وار آمد و رفت پہ قدرے حیران تھی۔ پھر اکثر یہ بھی ہونے لگا کہ رابعہ انہی اوقات میں بڑی آپا کے گھر کچھ نہ کچھ خوان میں لانے لگی، کبھی پکوڑے تو کبھی پڈنگ۔ ان دنوں میں زمین پر تو نہیں، ہاں البتہ بادلوں میں محو سفر تھا۔ ہر چیز پر پیار آتا تھا، نہ دھوپ سخت لگتی تھی اور نہ ہی انتظار برا لگتا تھا۔ واقعی محبت جادوئی جذبہ ہے۔ بلکہ اب تو یاد کرتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں سلیقے کا بھی ہو گیا تھا، انداز میں ٹھہراؤ تھا اور گفتگو میں بھی شائستگی در آئی تھی۔ ابے تبے کا استعمال بہت کم ہو گیا تھا، لباس پر بھی خصوصی توجہ رہتی تھی اور پڑھائی پر بھی قدرے دھیان دینے لگا تھا۔ میری ہر ممکن کوشش رابعہ کو متاثر کرنے کی تھی۔ کامیابی کہاں تک ہوئی یہ خبر نہیں۔ میری منڈلی بھی چونک گئی تھی۔ گروپ میں تشویش تھی کہ میں تو سدھرتا جا رہا ہوں۔ یار لوگ پریشان تھے کہ ابے یہ تو پڑھنے بھی لگا ہے۔ ویسے پتے کی بات بتاؤں، محبت میں آپ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ آپ کامیابی سے اس راز کو راز رکھے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقتاً کل عالم کو خبر ہوتی ہے۔ وہی بات، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ عجیب بے خودی کا زمانہ تھا۔ جدائی کی داستان سے وحشت تھی اور شاعری اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی۔ صبح حسین تو شام میں رنگین۔ فائنل کے امتحان سے فارغ ہوتے ہی دل وحشت زدہ ہو گیا اور میں نے سوچا کہ بڑی آپا کو شریک راز کر لوں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مگر انہی دنوں گروپ نے 15 دن کا ناردرن ایریا کا ٹرپ پلان کر لیا کہ زندگی کے مشقت میں جتنے سے پہلے سب مل کر ایک آخری تفریح کر لیں کہ پھر سب نے بکھرنا ہی ہے۔ 2 لڑکے ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ میرا ٹرپ پہ جانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ مجھ پر ایک اضطراب طاری تھا، مگر جمال سب کی ٹکٹیں لے آیا۔ سب سے بڑی بات کہ ابا نے بھی خوش دلی سے اجازت دے دی۔ خیر میں نیند دلی سے روانہ ہوا۔ وہ زندگی کا طویل اور اضطراری سفر تھا اور مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سفر انگریزی کا سفر بھی بن جائے گا اور میں اس ایک لمحے کی تاخیر کا تاوان تا عمر سفر کروں گا۔ میں جب 15 دن بعد واپس آیا تو شام ہی میں بڑی آپا کے گھر گیا اور انہیں ساری بات بتا کر مدد کی درخواست کی۔ بڑی آپا خاموشی سے ساری بات سنتی رہیں، پھر چائے بنانے اٹھ گئیں۔ میری بے چینی عروج پر تھی اور اب اس میں ہلکا سا خوف بھی شامل ہو چلا تھا۔ بڑی آپا نے چائے کا کپ مجھے تھمایا اور آہستہ سے گویا ہوئی کہ رابعہ کی پچھلے ہفتے شادی ہو گئی ہے۔ کیا؟ مجھے لگا زلزلہ آ گیا ہے۔ چائے کی پیالی کب گری، گرم چائے نے کہاں کہاں جلایا یاد نہیں، بس آپا کا واویلا اور تولیہ سے مجھے پوچھنا ہلکا ہلکا یاد ہے۔ پھر مجھے ہل ہلا کے بخار چڑھا۔ ڈاکٹروں نے ٹائیفائڈ بتایا۔ میں شدید بخار میں ہذیان بکتا رہا۔ سارے راز دشت ازبام ہو گئے۔ میں 2 مہینے سے زیادہ صاحب فراش رہا۔ جب طبیعت قدرے بحال ہوئی، بخار اترا تو میں اندر سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ منہ میں لگتا تھا ریت بھری ہوئی ہے۔ ہر وقت پیاس کی شدت محسوس ہوتی۔ آنکھیں کسی بھی منظر کو دیر تک دیکھنے سے انکاری تھیں۔ روشنی اور آوازیں زہر لگتی تھیں۔ دوستوں کو بھی یہ قصہ پتہ چل گیا تھا اور وہ ناحق شرمندہ تھے۔ یہ تو تقدیر کا گھاؤ تھا۔ تقدیر کے وار پر کب تدبیر کا داؤ چلا ہے۔ گھر میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ غنودگی کے عالم میں ابا جان مجھے اپنے اعتراف محسوس ہوئے، کچھ پڑھتے ہوئے، مجھ پر پھونکتے ہوئے، میرا پسینہ پوچھتے ہوئے۔ امی ان دنوں مجھے یوں سمیٹے رہتی تھیں جیسے مرغی چوزے کو۔ عرصے بعد ایک دن مجھے بڑی آپا نے بتایا کہ رابعہ کی شادی اس کے ماموزاد بھائی سے ہوئی ہے۔ ممانی بیمار تھی اور وہی روایتی خواہش کہ مرنے سے پہلے بیٹے کا صحرا دیکھ لیں۔
گھر ہی کی بات تھی، نہ چھان بین کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی تحقیق کی، لہٰذا کسی بھی تام جھام کے بغیر سادگی سے اس کی شادی ہو گئی۔ ہاں، نکاح کے بعد رابعہ بڑی آپا سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ بڑی آپا بھی اس کے اس عمل پر قدرے حیران تھی، کیونکہ پڑوس ضرور تھا پر انتہائی قربت نہ تھی۔ اب تو بہت سارے لیکن اور کاش جمع ہو گئے تھے میری زندگی میں۔ کچھ دن بعد ابا نے مجھے اپنے دھاگے کی فیکٹری جوائن کرنے کہا، وہی فیکٹری جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بنائی تھی، بلکہ ابھی بھی تکمیل کے مرحلے میں تھی مگر پروڈکشن شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کسی روبوٹ کی طرح ان کے حکم کی تعمیل کی اور میں اندر سے بالکل خالی تھا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے رد عمل نے خود مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ رابعہ اور میرے بیچ نہ کبھی کوئی بات چیت تھی اور نہ ہی کوئی قسم وعدے، بس ایک نظر کا ملنا تھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن بس ایک نگاہ پہ ہے دل کا فیصلہ موقوف، بس ایک نگاہ میں قصہ تمام ہوتا ہے۔ زندگی کی ایک بات اچھی ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں چلتی رہتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو فیکٹری میں غرق کر دیا۔ گزرے 4 سالوں میں گھر میں مزید افراد کا اضافہ ہوا۔ تقی کی شادی کی رونق رہی، نرگس نے بھی تقی کی شادی میں شرکت کی۔ میری بھولی بھالی نرگس اب ایک بااعتماد خاتون میں ڈھل گئی تھی۔ بڑی آپا کی مصروفیت میں بلال کے ساتھ ساتھ ہانیہ نے بھی اضافہ کر دیا تھا۔ ابا کی طبیعت اب بہت اچھی نہیں رہتی تھی۔ تفصیلی چیک اپ کرایا تھا سمی نے، مگر ڈاکٹر نے عمر کا تقاضا ہی کہا۔ ایک دن میں ذرا دیر سے گھر پہنچا تو دیکھا سب بیٹھک میں جمع ہے اور ماحول خاصا گمبھیر ہے۔ امی اپنے آنکھیں پوچھ رہی ہیں۔ یا الہی، خیر؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، تمہاری امی کو یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے کی عادت ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے، امی نے ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ دراصل ابا نے اپنا وصیت نامہ مرتب کر دیا تھا۔ اس بات کو میری بھولی امی بدشگونی مان رہی تھی۔ گھر، فیکٹری، سب میں بہن بھائیوں اور امی کا شرعی حصہ تھا۔ سچی بات ہے، ابا جان کو قریب سے جان کر احساس ہوا تھا کہ ان کی سختیوں میں ہم سب کے لیے کتنی آسائش اور فہمائش پوشیدہ تھی۔ ہم لوگوں کو راہ حق پر رکھنے کے لیے کتنی جان ماری تھی انہوں نے۔ ان کے کار خیر ہی کا اثر تھا کہ ہم 6 کے 6 بھائی صحیح راستے کے راہی تھے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک صبح ابا فجر کے لیے اٹھے ہی نہیں۔ وہ اپنے ذمے کی آخری نماز ادا کر کے چین سے سو چکے تھے۔ جنازے پر ایک خلقت جمع تھی۔ ابا کی تعزیت ایسے لوگ کر رہے تھے جن سے میں زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ابا جان دنیا سے آسودہ گئے، دنیا میں بھرپور رہے، مگر کبھی دل میں دنیا کو نہیں بسایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین میزبانی فرمائے، آمین۔ مجھے امی کی فکر تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اب ان کا ساتھ زیادہ عرصے نہیں ہے۔ امی نے کہا، زکی، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اب تم بھی شادی کر لو ورنہ مجھے فکر رہے گی۔ میں نے کہا، ضرور امی، جس میں آپ کی خوشی۔ زندگی ہے تو اس کی 100 ضرورتیں بھی ہیں، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ ہاں، یہ عجیب بات تھی کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی دل تک نہیں پہنچتی تھی۔ ایک مستقل قنوتیت سی تھی طبیعت میں۔ میری پھوپھی زاد بہن سے میری شادی ہو گئی۔ زندگی اپنی روٹین پر چلتی رہی۔ شکر ہے اروبا ڈیمانڈنگ نہیں تھی، سلجھی ہوئی تحمل مزاج لڑکی تھی۔ عرصے دراز بعد میرے دل نے تب خوشی محسوس کی جب ہسپتال میں نے پہلی بار حبیب کو گود لیا۔ ایک ٹھنڈک سی رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ امی بھی لگتا تھا کہ بس اسی خوشی کے انتظار میں تھی۔ حبیب بمشکل 3 مہینے کا تھا کہ امی بھی ابا جان کی دوسراہٹ کو عازم سفر ہوئی۔ ان دونوں کی جانب سے میں بہت متاثر ہوا، مگر وہی بات، کس کی بچی ہے، کس کی رہی ہے؟ وہ اگلا موڑ جدائی کا، اسے آنا ہے وہ تو آئے گا۔ میں دنیا داری پوری طرح نبھاتا تھا، مگر دل کچھ قلندر ہو گیا تھا۔ مجھے تنہائی بہت سکون دیتی تھی۔ میں سال میں 10 دن پابندی سے تھر کے صحرا میں گزارتا تھا۔ مکلی کا قبرستان مجھے بہت زیادہ اپنی جانب کھینچتا۔ صحرا میں عشاء کی نماز کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے اور وہ سرور اور وہ جذب مجھے کہیں اور نہیں ملا۔ بے کنار صحرا کا سناٹا اور سر پر تاروں سے مزین چھت، وہاں کھڑے ہو کر احساس ہوا کہ انسان تو ریت کے ایک ذرے سے بھی حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا ادراک ہوا۔ یہ 10 دن میری زندگی کے پورے سال کا حاصل ہوتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے زندگی برق رفتاری سے ہوا ہوتی گئی۔ کل کے بچے ہمارے کاندھوں سے اونچے ہوتے گئے۔ حبیب IBA کا پوسٹ گریجویٹ تھا، مگر اس کی دلچسپی بزنس میں بہت زیادہ تھی، لہٰذا اپنے دادا کی فیکٹری اب وہی سنبھالتا تھا۔ میں ہفتے میں 3 دن تھوڑے وقت کے لیے جاتا تھا۔ اب میرا بیشتر وقت سوشل ورک میں گزرتا۔ میں بہت زیادہ فلاحی کاموں میں شامل ہو چلا تھا۔ مجھے باوجود
شدید تھکن کے ایک خوشی اور سکون میسر تھا۔ خدا تک پہنچنے کے بہترے راستے ہیں اور میں نے سہل ترین اور کامیاب ترین راستہ چنا، یعنی مخلوق خدا کی خدمت، اس کی مخلوق کی داد رسی۔ جب سے اس راہ کا راہی بنا تھا، سکون کے سارے دروازے کھل گئے تھے اور کوئی خلش اور کوئی تپش باقی نہیں رہی تھی۔ میرے محلے میں ایک پرانے گھر کو توڑ کر دوبارہ بنایا گیا تھا اور وہ گھر پچھلے 2 مہینوں سے برائے فروخت تھا۔ کل رات کے کھانے کے دوران حبیب نے بتایا کہ اس گھر کا سودا ہو گیا ہے اور اس کے دوست کے کزن نے خریدا ہے۔ کہنے لگا، امی جس دن وہ لوگ شفٹ ہوں آپ پلیز کھانے اور چائے کا انتظام دیکھ لیجیے گا۔ کل میں عصر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو 2 پیارے پیارے بچے اس گھر کے فرنٹ لان میں کھیلتے نظر آئے۔ اچھے پیارے بچے تھے۔ ایک دن ان بچوں کو قریب سے دیکھا اور بچی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگا کہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ خیال ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا مگر ذہن ریکال نہیں کر پا رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ پھر عروبہ نے ان لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ حبیب کے دوست بہنوئی مزمل سے مل کر خوشی ہوئی کہ صاحب فہم تو تھے ہی، ساتھ ساتھ قدرت کلام بھی رکھتے تھے۔ عشاء کی اذان ہو گئی تھی سو میں مزمل سے اجازت لے کر نماز پڑھنے روانہ ہو گیا۔ مسجد سے واپسی پر گیٹ پر مزمل کی بیگم اور خوش دامن سے ملاقات ہوئی اور 1 سیکنڈ میں یہ معمہ حل ہو گیا کہ وہ بچی مجھے کیوں اتنی دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ جی آپ نے ٹھیک سمجھا، مزمل کی خوش دامن رابعہ تھی۔ 40 سال بعد ایک بار پھر میرے سامنے۔ رابعہ نے مجھے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی شناسائی نظر نہیں آئی۔ سونے سے پہلے میں عروبہ سے مزمل کے خاندان کی تعریف سنتا رہا مگر مجھے صرف ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ آخر اب کیوں سامنا ہوا ہے۔ کافی عرصے بعد ایک مضطرب رات میرا مقدر تھی۔ اگلی صبح بغیر کسی پیشگی منصوبہ بندی کے میں تھر کی جانب روانہ تھا۔ تو یہ تم تھے ذکی، مگر اب کیوں؟ 40 سال تو ایک عرصہ ہوتا ہے۔ زمانے کے کتنے سرد و گرم دیکھ لیے میں نے۔ دیکھ لو، دل کے جس گوشے میں تم تھے وہاں کوئی تغیر نہیں آیا، وقت وہیں کا وہیں حنوط ہے۔ تمہاری یاد تو گنبد بے در ہے، تمہاری یادیں گرم کپڑوں کی طرح دل کے صندوق میں مقفل ہیں، جنہیں میں وقت بے وقت دھوپ لگاتی رہتی ہوں اور وہ ویسے ہی کرسپ اور تازہ ہیں۔ میں نے وقت کو ان پر دھول ڈالنے نہیں دیا۔ میں نے زندگی کے کڑے وقت گزار لیے۔ ہاں ایک حسرت ضرور تھی، جانے کیوں؟ اور شدید خواہش تھی کہ ایک بار، صرف ایک بار میں تمہیں ضرور دیکھوں۔ کیوں؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، مگر میں بہت خوش تھی کہ میری دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ اب میں اس دنیا کو پوری خوش دلی اور رضامندی سے چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ میں 10 دن بعد تھر سے لوٹا۔ گلی میں ٹینٹ نظر آیا۔ موقع کچھ غم کا ہی لگ رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ ٹینٹ تو مزمل کے گھر کے آگے ہے۔ مجھے یقین ہے رابعہ کہ یہ تم ہی ہو۔ تم ہمیشہ میری غیر موجودگی میں سفر کیوں کرتی ہو؟ اس بار بھی تم بغیر کچھ کہے سنے بنا خدا حافظ کہے چلی گئیں۔ مجھے زندگی نے یہ موقع نہیں دیا کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا کہ میں تمہارا کس قدر احسان مند ہوں۔ ہم لوگوں کا برائے نام ساتھ بہت مختصر تھا مگر اس مختصر سے تعلق نے میری زندگی کو صحیح سمت دے دی اور میرے دل کو گداز سے آشنا کیا۔ بہت ہی کم محبتیں ایسی بختاور ہوتی ہیں جو مجازی کو حقیقی کی طرف موڑ دیں۔ میں ابھی بھی حقیقی کے راستے کا مجاہد تو نہیں، پر گرتا پڑتا گھسٹتا ہوا چلنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ وہی مالک حقیقی مطلوب و مقصود ہے مگر ابھی اذن باریابی بہت بہت دور ہے۔ میں ابھی بہت خام ہوں، گو کہ دل میں لگن کی بھٹی جل چکی ہے۔ آگے میرا نصیب رابعہ، ابھی تو میں نہ کوئلہ ہوں اور نہ ہی راکھ، بس اذن باریابی کا منتظر۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔